اردو ادب کی ماں کہلائی جانے والی بانو قدسیہ کی بایوگرافی آج کی ویڈیو میں آپ جاننے والے ہیں۔ پیس ٹاکس کے ساتھ میں ہوں اتروبہ رضا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پیس ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں۔ اردو اور پنجابی زبان کی مشہور ناول نگار، افسانہ نگار اور ڈرامہ نویس بانو قدسیہ 28 نومبر 1928 کو برطانوی ہندوستان کے شہر فیروز پور کے ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد چودھری بدرالزماں چٹھا زراعت میں بیچلر کی ڈگری رکھتے تھے، جبکہ ان کی والدہ ذاکرہ بیگم بھی ایک تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ بانو ابھی 3.5 برس کی ہوئی تھیں کہ ان کے والد کا 31 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد ان کی والدہ اور نانا نے اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا۔ بانو قدسیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی قصبے فیروز پور ہی میں حاصل کی۔ انہیں بچپن ہی سے کہانیاں لکھنے کا شوق تھا۔ ابھی وہ 5ویں جماعت میں تھیں کہ اسکول میں رائٹنگ کمپٹیشن میں حصہ لیا، جس میں ان کی کہانی اول انعام کی حقدار قرار پائی۔ بانو قدسیہ کا خاندان قیام پاکستان سے پہلے ہی گرداسپور سے لاہور آ گیا تھا۔ یہاں آتے ہی انہوں نے اسلامیہ کالج میں داخلہ لیا اور FA کا امتحان پاس کیا۔ 1947 میں انہوں نے کنیڈ کالج لاہور سے ریاضیات اور اقتصادیات جیسے مضامین میں BA کی ڈگری حاصل کی۔ اس دوران وہ اپنے کالج کے میگزین اور دوسرے رسائل کے لیے بھی لکھتی رہیں۔ 1949 میں بانو نے گورنمنٹ کالج لاہور کے شعبہ اردو میں داخلہ لیا تو وہاں معروف ادیب اشفاق احمد ان کے کلاس فیلو تھے، جو اس وقت تک ادبی دنیا میں اپنا نام بنا چکے تھے۔ گورنمنٹ کالج میں انہیں MA اردو کے دوران بہت سے قابل اساتذہ کی نگرانی میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، جن میں سے ایک معروف شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم تھے۔ اس دور میں اشفاق احمد نے بانو کی تخلیقی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں لکھنے پر حوصلہ افزائی کی۔ یوں ان کا پہلا افسانہ دماندگی شوق اس وقت کے معروف ادبی جریدے ادب لطیف میں شائع ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اشفاق احمد اور بانو قدسیہ میں ادبی میلانات اور ذہنی ہم آہنگی نے دونوں کو محبت کے رشتے میں جوڑ دیا اور دسمبر 1956 میں گھر والوں کی ناراضگی کے باوجود دونوں نے شادی کر لی۔ دونوں لکھاری ادب سے گہرا شغف رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک ادبی رسالے داستان گو کا اجرا کیا۔ ریڈیو پر انہوں نے 1965 تک لکھا، پھر TV نے انہیں بے حد مصروف کر دیا۔ بانو قدسیہ نے TV کے لیے سیریل اور طویل ڈرامے تحریر کیے، جن میں دھوپ جلی، خانہ بدوش، کلو اور پیا نام کا دیا جیسے ڈرامے شامل تھے۔ اس صاحب علم و قلم جوڑے کے لکھے ہوئے ان گنت افسانوں، ڈراموں، TV سیریل اور سیریز کی مشترکہ کاوش سے ان کا گھر داستان سرائے تعمیر ہوا، جس کے دروازے ہر ادنا اور اعلیٰ کے لیے کھلے رہتے اور گھر میں ملازم ہونے کے باوجود دونوں میاں بیوی مہمان نوازی کے فرائض خود انجام دیتے۔ بانو قدسیہ نے افسانوں، ناولز، TV ریڈیو ڈراموں سمیت نثر کی ہر صنف میں قسمت آزمائی کی۔ ان کی تحریروں کا ایک بڑا موضوع عورت رہا۔ بانو نے اپنی تحریروں میں دکھایا کہ عورت اور مرد ایک گاڑی کے 2 پہیے ضرور ہیں، لیکن دونوں کا مقام اور کردار متعین ہے۔ ان کے خیال کے مطابق مرد کا کام کفالت ہے، جبکہ عورت کا کام پرورش۔ انہیں اصل شہرت اور ادبی مقام ان کے ناول راجہ گدھ نے دلایا، جو انہوں نے 1981 میں لکھا۔ راجہ گدھ کا شمار اردو ادب کے نمایاں اور بہترین ناولز میں ہوتا ہے۔ راجہ گدھ کو قارئین میں اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ اب تک اس کے 14 سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ حاصل گھاٹ، مرد ابریشم، فٹ پاتھ کی گھاس، پرواہ، موم کی گلیاں، امر بیل ان کی مشہور تصنیفات ہیں۔ بانو قدسیہ ہمیشہ اشفاق احمد کی ممدوح رہیں کہ وہ ان کے فن کو نکھارنے اور حوصلہ افزائی سے مسلسل پروان چڑھانے میں ان کی مدد کرتے رہے۔ 1983 میں حکومت پاکستان کی جانب سے بانو قدسیہ کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا اور 2010 میں ہلال امتیاز، جبکہ 2012 میں کمال فن ایوارڈ عطا کیا گیا۔ پھر 2016 میں ان کی ادبی خدمات کے صلے میں انہیں اعزاز حیات کا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ بانو اور اشفاق احمد کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام انیق احمد،
انیس احمد اور اسیر احمد ہیں۔ یاد رہے کہ انیق احمد ایک ٹی وی اینکر ہیں جو دنیا نیوز پر مشہور پروگرام پیام صبح ہوسٹ کرتے ہیں۔ اشفاق احمد کے انتقال کے بعد بانو قدسیہ بہت کمزور ہو گئیں، گھر سے بھی کم نکلتیں اور بیمار رہنے لگیں۔ مسلسل طبیعت خراب رہنے کی وجہ سے انہیں 26 جنوری 2017 کو لاہور کے اتفاق ہسپتال میں داخل کروایا گیا، جہاں وہ 10 روز زیر علاج رہیں، اور پھر بروز ہفتہ 4 فروری 2017 کو ٹی وی چینلز پر یہ نیوز چلی کہ اردو ادب کی ماں کہلائی جانے والی بانو قدسیہ 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ ان کی نماز جنازہ 5 فروری 2017 کو ادا کی گئی اور انہیں ماڈل ٹاؤن جی بلاک کے قبرستان میں اپنے شوہر اشفاق احمد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ان کے انتقال سے اردو ادب کا ایک شاندار باب بند ہو گیا اور دنیائے ادب ایک بلند پائے کی ناول نگار، کہانی نویس اور افسانہ نگار سے محروم ہو گئی۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بیسٹ ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔